بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير اللهم كن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ یقیناً خوب جاننے والا باخبر ہے. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ماہ مبارک کے رمضان کی مقدس ساعتوں میں سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کریمہ کے مختصر بیان کے ساتھ آپ سربراہ گرامی کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین کرام، جیسا کہ آپ متوجہ ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم سورہ حجرات کے جسے آداب اور اخلاقیات کے حوالے سے ایک قرآنی دستور کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ مطالب کو عرض کر رہے. آج جو آیت پیش نظر ہے اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، یہ سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے. اور بعض علماء اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ گزشتہ آیات سے مربوط ہے، اور چونکہ گزشتہ آیات میں تمسخر کی بات کی گئی ہے کہ تمسخر سے اپنے آپ کو دور رکھو، غیبت سے منع کیا گیا ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور کوئی کسی کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے اور کسی کی غیبت اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے، وہ ان سے برتر ہے دوسروں سے، اور دوسروں کی نسبت ایک طرح کی تحقیر کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس وقت وہ دوسروں کی تمسخر اڑانے کی کیفیت میں آتا ہے. چونکہ گزشتہ آیات میں یہ مسئلہ عنوان کیا گیا، لہذا اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ برتری کا ملاک اور کرامت کا معیار جو ہے وہ تمہارا اپنا خیال اور تمہاری اپنی سوچ وہ نہیں ہے، بلکہ برتری کا ملاک اور معیار اگر کوئی ہے تو وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ برتری حاصل ہو سکتی ہے. بعض نے کہا کہ اس معنی میں یہ آیت کریمہ گزشتہ آیات سے مربوط. اس آیت کریمہ میں کئی مطالب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور کئی مطالب کو
بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ سے کئی پیغام بھی ہم لے سکتے ہیں، کئی سبق بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اس آیت میں مساوات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور تقوی کو برتری کا ملاک قرار دیا گیا ہے۔ بعض دوسری آیات میں قرآن کریم کی برتری اور تفوق کا معیار علم کو قرار دیا گیا ہے، امانت کو قرار دیا گیا ہے، اور ہجرت کو یا اس جیسے مسائل کو بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں تقوی کی بنیاد پر برتری کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر کوئی انسان کسی سے برتری حاصل کر سکتا ہے۔ مومنین کرام، اس آیت سے کیا پیغام ہم لے سکتے ہیں اور کیا سبق ہمیں ملتا ہے، یہ انشاءاللہ ابھی آپ خدمت میں عرض کریں گے، لیکن فی الحال جو چیز پیش نظر ہے کہ اس آیت کے نزول کے حوالے سے آیا کوئی پس منظر موجود ہے، کوئی نزول کی داستان موجود ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے یا اسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ کئی باتیں اور کئی پس منظر اس آیت کے نزول کے حوالے سے ذکر کیے گئے، اور منابع تفسیری میں اس طرح کی چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ مختصر طور پہ کچھ کو ہم یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو یہاں اس آیت کے پس منظر کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو بلال جو کہ حبشی تھے اور حبشہ سے جن کا تعلق تھا، آپ نے حضرت بلال سے یہ ارشاد فرمایا کہ جائیں آپ کعبہ کے چھت پہ چلے جائیں اور وہاں جا کر آزان دیں۔ وہ لوگ کہ جو ابھی تک مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن وہی جاہلیت کے زمانے کا جو احساس تفاخر اور احساس برتری اور رنگ و نسل کو ملاک اور معیار فضیلت قرار دینا جن کے دلوں میں ابھی موجود، تو انہیں یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا ہے اور آزان کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک حبشی غلام کو حکم دیا ہے کہ وہ چلا جائے۔ یہاں پر نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی حمد بجا لاتا ہوں کہ میرا باپ آج موجود نہیں ہے کہ وہ اس دن کو دیکھتا کہ ایک حبشی غلام کو یہ عزت دی گئی ہے سرور کائنات کی طرف سے۔ خدا کی حمد بجا لاتا ہوں کہ میرا باپ زندہ نہیں۔ ایک دوسرے شخص نے یہاں پر کہا کہ آیا اس سیاہ فام کے علاوہ پیغمبر کو کوئی اور نہیں نظر آیا تھا کہ جو آزان کی ذمہ داری پوری کر سکے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے وہ آزان کر سکے۔ یہاں پر میں نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ تعبیر استعمال نہیں کی کہ جو روایت میں موجود ہے جو حضرت بلال کے لیے بولی۔ ایک اور شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خدا چیز چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کو واپس پلٹا لے، واپس لے لے۔ اب یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں شاید یہ کہا جا سکے کہ اگر اللہ بلال کے اذان کہنے کے ذریعے ہم تک کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے تو اس خیر کو واپس لے لے۔ بلال کی اذان کے ذریعے اگر کوئی خیر ہم تک پہنچتی ہے تو اس خیر کو اللہ رب العزت واپس لے لے۔ نہ ہم اس کو چاہتے ہیں نہ اس کو چاہتے ہیں، یعنی نہ ہمیں بلال کی کوئی غرض ہے اور نہ ہی اس خیر کی کوئی غرض ہے کہ جو بلال کی اذان کے ذریعے ہمیں ملے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ میں یہاں پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، یہ بلال کی اذان کے بارے میں، حضرت بلال جو اذان دینے گئے تھے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں جو بھی تبصرہ کروں گا وہ آسمانوں کا خدا محمد کو اس کی خبر دے دے۔ تو یہ مختلف جملے جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ان کا اظہار کیا گیا کہ جو ابھی اپنی اسی عربی سوچ میں اور فکر میں اور اسی تعصب کا شکار تھے کہ کالے اور گورے میں فرق ہے اور سیاہ فام اور سفید فام میں فرق ہے اور عربی اور اجمی میں فرق ہے اور پیسے والوں میں اور فقیروں میں فرق ہے، یہ جو ان کی سوچ تھی۔ تو اس طرح کے جملے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے
حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی باتوں کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو بلایا اور جو باتیں انہوں نے کی تھی وہ انہیں بتا دی کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ جو آپ کی خدمت میں پس منظر اس آیت کے حوالے سے عرض ہوا، یہ تفسیر ابو الفتوح میں بھی موجود ہے، سیرہ ابن ہشام میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر منابع میں بھی اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز جو اس داستان کی تائید کرتی ہے، اس پس منظر کی تائید کرتی ہے کہ حضرت بلال کو جب خانہ کعبہ کی چھت پہ اذان کے لیے بھیج رہے تھے تو یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل تشریف فرما ہوئے اور پیغمبر کو خبر دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک چیز اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ہم نے اپنی بالکل ابتدائی گفتگو میں جو سورہ حجرات کے حوالے سے شروع کی تھی وہاں پہ عرض کیا تھا کہ صرف ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکی آیت ہے، باقی سارا سورہ یہ مدنی ہے، اور یہ جو ہے وہ آیت ہے جو مکہ میں اتری، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ وہ یہ جو بات ہے یہ اس کی پس منظر کی تصدیق کرتا ہے، یہ آیت کا سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت کا مکی آیت، جبکہ باقی آیات کریمہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ پہلے عرض کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پس منظر اس آیت کے نزول کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور پس منظر جو اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بازار میں تشریف فرما تھے، اور بازار میں ایک غلام کو بیچا جا رہا تھا، غلاموں کو بیچا جاتا تھا، ان کی بولی لگتی تھی اور خریدار جو ہے وہ قیمت لگاتے تھے، اور جس کی قیمت مناسب ہوتی تھی اس غلام کو خرید لیتا تھا۔ وہاں پر ایک غلام کو بیچنے کے لیے لایا گیا تھا اور اس کی قیمت لگائی جا رہی تھی، بولی لگائی جا رہی، اور غلام یہ بول کے کہہ رہا تھا کہ جو بھی میرا خریدار ہے، جو بھی مجھے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ایک چیز کو ذہن میں رکھے اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ مجھے خریدے گا، لیکن 5 وقت جو نماز کے لیے اذان ہوگی تو مجھے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی اسے اجازت دینا۔ میں نماز کے اوقات میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز جا کر پڑھو۔ یہ وہ اپنی طرف سے ایک شرط کا اعلان، ایک شخص نے اس کی اس شرط کو قبول کیا اور اس شرط پر اسے خرید لیا کہ ٹھیک ہے، نماز کے اوقات میں تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ غلام، یہ سیاہ فام غلام، اب اس کی روش یہی تھی، اس کی روٹین یہی تھی کہ پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ کی اقتداء میں یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اس غلام کو دیکھا کرتے تھے۔ کچھ دن ایسے آئے کہ یہ غلام نماز کے لیے نہ آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ عرض کیا گیا کہ وہ غلام جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہے، اور اس وجہ سے وہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کی بیماری کے حوالے سے یا اس کی صحت یابی کے حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا جا سکا، اور پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلم علیہ دوبارہ اس غلام کی عیادت کے لیے تشریف فرما ہو گئے، دوبارہ دوسری مرتبہ سرور کائنات اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب سرور کائنات اس غلام کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ نزع کے عالم میں ہے اور جان کنی کے عالم میں ہے، یعنی اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور پاک پیغمبر اس کے پاس تشریف فرما ہوئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس غلام نے، سیاہ فام غلام نے جان آفرین کے سپرد کر دی، اور
وہ پیغمبر کی موجودگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس غلام کو غسل دیا، خود اس غلام کے کفن کا اہتمام کیا اور اس کی تدفین کے مراحل میں شریک ہوئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے مطابق ان سارے مراسم میں یہ جو رویہ تھا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک سیاہ فام غلام ہے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر دوبارہ تشریف لائے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے غسل و کفن و دفن کے مراحل میں سرور کائنات جو ہے وہ شامل ہوئے۔ مہاجرین کو بھی یہ بات ناپسند ہوئی اور انصار نے بھی اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہیں کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار۔ اب یہاں پر جو نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین نے یہ جملے کہے کہ ہم نے دین خدا کے لیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور یاری کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ ہجرت جیسی مشکل فیصلہ تھا وہ ہم نے کیا، رسالت مآب کے لیے یہ کام کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ہم میں سے مہاجرین میں سے کسی شخص کی جو رحلت ہوئی ہو تو ایسا رویہ نہیں اپنایا جو رویہ ایک سیاہ فام غلام کے بارے میں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاحظہ۔ یہ مہاجرین میں سے بعض افراد کے یہ جملے سامنے آئے۔ انصار نے کہا کہ ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو اس راہ میں، دین کی راہ میں، پاک پیغمبر کی راہ میں صلوات اللہ وسلم علیہ خرچ کیا ہے، اور رسالت میں آپ نے کیا کیا؟ ایک حبشی غلام کو ہم پر فوقیت دی اور ایک حبشی غلام کو ہم پر ترجیح دی رسالت میں آپ نے۔ یہ انصار کی طرف سے جملے سامنے آئے، بعض جملے مہاجرین کی طرف سے اور بعض جملے انصار کی طرف سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ یہ بھی تفسیر ابو الفتوح رازی میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اور وہاں پر یہ واقعہ موجود۔ اچھا، یہ جو داستان ہے اور یہ جو پس منظر ہے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ اس بات کی طرف رہنما ہے کہ یہ آیہ کریمہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور جبکہ ہم نے کہا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور 13ویں آیت وہ آیت ہے کہ جو مکہ میں نازل۔ شاید بعض نے کہا کہ شاید یہ 2 بار آیہ کریمہ نازل ہوئی ہو، یہ ایک احتمال ہے، اور شاید ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت جو ہے وہ اس مرتبہ تلاوت فرمائی ہو کہ جب یہ پس منظر جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ پس منظر سامنے آیا۔ یہ دوسرا پس منظر ہے جو آیت کریمہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ تیسرا پس منظر جو یہاں پر ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کو، بنی بیاضا کو، یہ حکم دیا کہ ابو ہند نامی ایک فرد ہے، یہ جو ہے اس کو اپنے قبیلے میں تم جو ہے وہ کسی خاتون سے اس کا عقد ازدواج پڑھو، یعنی اس کو اپنا داماد بنا لو۔ کسی قبیلے کو کہا، بنو بیاض کو یہ بات کہی۔ یہ بات اس قبیلے والوں کو ناپسند ہوئی اور انہوں نے اس بات کو خوشی سے قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابو ہند جو ہے یہ غلام تھا، یہ غلام تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور یہ جو قبیلے والے تھے یہ اپنے آپ کو اشراف عرب میں سے سمجھتے تھے اور برتر سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آیا ہم اپنی بیٹیاں وہ غلاموں کے عقد میں دیں گے اور غلاموں کو آپ ہمارے بچیوں کے لیے شوہر کے طور پہ انتخاب فرما رہے ہیں؟ اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ یہ جو ہے پس منظر یہ در منصور میں جلال الدین سیوطی صاحب نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، یہ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ذکر ہونے والے 3 پس منظر ہم نے آپ کی خدمت میں ان کو عرض کیا، اور یہ بات بھی
ظاہر ہے کہ پیش نظر ہے کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں یا ایھا الذین آمنوا و صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا اور مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، جبکہ یہاں سے لحن جو ہے وہ ایک زاویہ دوسرا رخ اختیار کر رہا ہے، اور عموم افراد بشر، بنی نوع انسان کو، ساری بشریت کو مخاطب قرار دیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو پہلے والا اسلوب تھا گزشتہ آیات میں، اب اس آیت کریمہ میں وہ اسلوب جو ہے وہ سامنے نہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے اور کیا درس ہم لے سکتے ہیں، اس حوالے سے اختصار کے ساتھ کچھ مطالب اپنے سروران گرامی کی خدمت میں عرض کرنے کی اور پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں۔ ایک سبق یہ لیا جا سکتا ہے کہ کسی خاص قبیلے سے ہونا، کسی خاص قوم سے ہونا، اور مرد ہونا یا عورت ہونا، اور کسی خاص رنگ و نسل سے ہونا، کسی خاص علاقے سے ہونا، اور کسی خاص طرز تفکر کا حامل ہونا، یہ جو ہے یہ فخر کا اور مباحات کا معیار نہیں ہے قرآن کی نظر، قرآن کی نگاہ میں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر یہ ہے فخر و مباحات نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ کام ہے کہ کوئی کس قبیلے میں ہے، کوئی کس قبیلے میں ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے خلقناکم، ہم ہیں خلق کرنے والے، ہم نے کسی کو کسی قبیلے میں قرار دیا۔ جعلناکم، اللہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرار دے رہے، ہم خلق کر رہے ہیں، ہم قرار دے رہے ہیں۔ تو جو کام آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس کے لیے باعث فخر و مباحات کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز کی بنیاد پر اگر کوئی فخر و مباحات کرتا ہے تو وہ درست نہیں۔ دوسرا سبق اور دوسرا درس جو اس آیت کریمہ سے ہم لے سکتے ہیں کہ مخلوقات میں اگر کوئی فرق ہمیں نظر آتا ہے تو وہ حکیمانہ ہے، حکمت کی بنیاد پہ ہے، اور ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے ہے۔ جعلناکم شعوبا و قبائل، یہ شعوب اور قبائل میں جو قومیں اور قبیلے جو آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ حکمت کی بنیاد پر ہے، وہ حکمت کی بنیاد پر ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ فخر و مباحات کی بنیاد نہیں بن سکتا، اس کی بنیاد پہ آپ فخر و مباحات نہیں کر سکتے، اور یہ درست نہیں۔ اور تیسرا سبق اور تیسرا پیغام اور درس جو اس آیت کریمہ سے ہم لے سکتے ہیں کہ اگر وہ چیز آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کی نگاہ میں معیار کرامت ہے، لوگوں کی نظر میں جس کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے وہ فخر و مباحات کر سکتا ہے، اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو وہ بہت جلد گزر جائے گی اور اس کو بقا نہیں ہے، وہ فنا ہو جائے گی۔ لوگوں کی نگاہ میں جو باعث فخر و مباحات چیزیں ہیں اور جو معیار ہیں وہ کوئی زیادہ رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کیا چیز کرامت کا باعث ہے، اللہ کے نزدیک کیا چیز باعث فخر و مباحات ہے، وہ قابل توجہ ہے، اور اس پر زیادہ غور ہونا چاہیے، زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ، یہ خدا کے نزدیک کیا چیز ہے کہ جو فخر و مباحات کی بنیاد بن سکتی ہے، یہ زیادہ قابل غور ہے اور اس کی اہمیت۔ ایک اور درس اور انتہائی قابل غور ہے، اس کی طرف خاص طور پہ توجہ فرمائیے، انتہائی قابل غور ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں، جنہیں اللہ نے یہ تقوی اختیار فرمایا اور کسی مقام پر اور منزلت پر فائز ہیں، تو یہ تقوی انہیں اس بات کی طرف نہ لے کے جائے کہ وہ لوگوں سے ایک طرح کی امید لگا کر بیٹھے، میں صاحب تقوی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، میں واجبات کی پاسداری کرنے والا ہوں، میں محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوں، جو چیزیں بھی تقوی کے لیے، جو تعریفیں بھی تقوی کے لیے بیان کی گئی ہیں، وہ سارے کام یہ کرتا ہے اور لوگوں سے امیدوار ہے۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کے نزدیک یہ جو بھی متقی ہے، جو بھی پرہیزگار ہے، لوگوں سے کوئی توقع لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ
لوگوں کی نظر میں جو آپ کا تقوی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو کرامت ہے تقوی، یہ تقوی جو آپ کے لیے باعث عزت و شرف ہے، یہ لوگوں کی نگاہ میں ممکن ہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. یہ تقوی آپ کا ایک معنوی مقام ہے، معنوی مرتبہ ہے، اور اس کا حقیقی جو آپ کو اجر ملے گا اور اس کی حقیقی جو پہچان ہے وہ بارگاہ حق تعالی میں ہے. لوگوں کو اس کی طرف عند اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب خدا معیار ہے اور تقوی کی قیمت بھی خدا کے ہاں ہے تو لوگ آپ کے سامنے نہیں ہونے چاہیے اور لوگوں کو معیار نہیں بنانا چاہیے. اور یہاں ایک اور درس اور سبق جو اس سے پہلے بھی سورہ حجرات کی گزشتہ آیات میں ایک آیت کے ذیل میں اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کے جس کی بنیاد پر چاہے وہ حزب ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ قبیلہ ہو، چاہے وہ علاقہ اور منطقہ ہو، اور چاہے خاص رنگ و نسل سے ہونا ہو، فکری اعتبار سے کسی خاص فکر کا طرز تفکر کا حامل ہونا ہو، ثقافت کے اعتبار سے کسی خاص فرہنگ و ثقافت کا حامل ہونا ہو، یا معاشرتی اعتبار سے کچھ خاص معاشرتی اقدار کا حامل ہونا ہو، یا کسی بھی اور اعتبار سے اگر انسان کوئی خاص انواع، یا پیسے کے اعتبار سے انسان پیسے والا ہے دوسرا فقیر ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ خدا کے ہاں مرتبہ آپ کو نہیں دے سکتی، مقام آپ کو نہیں دے سکتی، باعث شرف آپ کے لیے قرار نہیں پا سکتی. اور قرآن ان سب چیزوں کو باطل اور مردود سمجھ رہا ہے. قرآن ان کو ذرا برابر اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے صاحب تقوی وہی ہے کہ صاحب عزت و شرف وہی ہے کہ جو تم میں سے صاحب تقوی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ خالق جو میرا اور آپ کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کا خاص قبیلے سے ہونا یا رنگ و نسل سے ہونا یا خاص طائفہ سے ہونا یہ ارزش کا اور آپ کی اہمیت کا معیار نہیں ہے. اور لوگوں کی نظر میں جو بھی برتری کے معیارات ہیں، جو بھی تفوق کے معیارات ہیں، وہ لغو ہیں، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ خالق وہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیوں؟ کیونکہ وہ علیم خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے کہ معیار فضیلت و برتری کیا ہو سکتا ہے. اور آخری زاویہ جو یہاں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور سبق کے طور پہ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تقوی کا ادعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقوی کا تظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تقوی کس کے نزدیک معیار ہے؟ خدا کے نزدیک. اور وہ خدا علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، وہ آپ کے اظہار کرنے سے آپ کو اور مجھے نہیں پہچانے گا. وہ علیم ہے اور خبیر ہے. دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دنیا کے سامنے تصنع اور بناوٹ کا سہارا لے کر بہت سی چیزوں کو دکھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا ظاہر سے فیصلہ کرتی ہے، لیکن عند اللہ اتقاکم. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. خدا بند متعال کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ رب العزت خود جو ہے وہ ان سے زیادہ آشنا ہے اور ان کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے. مومنین کرام، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور اللہ تعالی نے انسان کی لیے اس ازدواج اور شادی کے طریقے کو بیان فرمایا اور اختیار فرمایا، اور انسانوں کی اس ازدواجی زندگی سے ایک نسل کی بنیاد ہوتی ہے اور نئی نسل وجود میں آتی ہے، اور رنگ اور شکل اور چال اور طبیعت و مزاج اور ترجیحات اور لیاقت ذہانت اور خلق و خو اور خصلتوں میں بھی یہ ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہا ہے. اور پھر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی امتیاز کے لیے قوموں اور قبائل میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم جو ہے
احساس تفاخر اور ایک دوسرے پر برتری جتلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کی پہچان اور شناخت کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے ہاں جو قیمت ہے انسان کی وہ رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق و کردار سے بنتی ہے۔ وجہ عرض ہوا آپ کی خدمت میں ابھی کہ رنگ و نسل جو ہے اس میں انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ انسان کا کردار اگر کسی میں ہے، اور جو چیز انسان کے دائرہ اختیار میں ہے وہ اس کے مطابق انسان کی قدر بڑھتی ہے اور گھٹتی بھی ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو انسان کے اختیار میں ہے۔ اس حوالے سے مولا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ایک بہترین حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اپنی آج کی گفتگو کا حسن ختام اسی امیر کائنات سے منقول فرمان کو قرار دیتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق، احبکم الی اللہ اکثرکم لہ ذکرا واکرمکم عند اللہ اتقاکم وانجاکم من عذاب اللہ اشدکم لہ خوفا۔ نہ تمہارا قبیلہ، نہ تمہاری قوم، نہ تمہاری دولت، نہ تمہارا علاقہ، نہ تمہارا کسی خاص زبان کا حامل ہونا، نہ تمہارا کسی خاص رنگ و نسل کا حامل ہونا، کوئی بھی تمہارے قد کو نہیں بڑھا سکتا اللہ کے ہاں۔ ان چیزوں سے تمہارا مرتبہ خدا کے ہاں نہیں بڑھے گا۔ سرکار امیر کائنات سے منقول اس فرمان کی روشنی میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اور تم میں عذاب سے بچنے والا ہونے میں بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ کوئی ایسی چیز کہ جو دنیا کی نگاہ میں معیار فضیلت اور دنیا کے نصاب میں معیار فضیلت ہے، نہ قرآن کی آیت میں اسے برتری کے معیار کے طور پہ ذکر کیا گیا، اور نہ ہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول فرامین اور احادیث میں اسے برتری کا معیار قرار دیا گیا۔ اللہ سے خوف کو برتری کا معیار قرار دیا گیا، اللہ کی یاد کو برتری کا معیار قرار دیا گیا، کثرت سے یاد خدا دل میں رکھنے والے اور ذکر خدا زبان پر جاری کرنے کو برتری اور تفوق کا معیار قرار دیا گیا، اور حلال و حرام کی پاسداری کو برتری کا معیار قرار دیا گیا۔ جو حلال کا خیال کرتا ہے اور حرام سے خود کو بچاتا ہے، جو واجبات کو بجا لاتا ہے اور محرمات سے خود کو دور رکھتا ہے، اسے برتری کا معیار قرار دیا گیا۔ دنیا کی نظر میں جو چیزیں برتری کا معیار ہیں وہ قطعی طور پر قرآنی تعلیمات کے مطابق برتری کا معیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور تعلیمات قرآنی کو پڑھنے، سمجھنے اور ان سے اپنی زندگیوں میں نورانیت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی دعا خیر میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی سورہ مبارکہ حجرات کی اگلی آیات کے حوالے سے کچھ مطالب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔